الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ یقیناً اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھیں گے اس کو جو انہوں نے کہا ہے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق طور پر۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے چکھو اس جلانے والے عذاب کو۔ لقد سمع اللہ، شکوہ یہود۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ تو اب یہودیوں نے اس وقت یہ کہا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں، اس لیے اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تم سے قرض نہیں مانگ رہا، یعنی اللہ رب العزت کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو تعبیر جو قرض سے کیا تو دیکھیں اول تو مال اللہ نے دیا، اگر اللہ فرما دے کہ سارا مال میرے راستے میں دو تب بھی حق ہے، کیونکہ مال اللہ کی طرف سے عطا ہے، انسان سب دے۔ نمبر دو، یہ اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس مال دینے کو قرض سے تعبیر کیا کہ تم میرے راستے میں دے رہے ہو۔ جیسے آدمی کسی کو قرض دے تو مدیون قرض لوٹاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بہتر تمہیں لوٹاؤں گا، کبھی 7 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی 7000 گنا تمہیں لوٹاؤں گا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اپنے بندے پر بڑا احسان ہے، اور اللہ نے اس سے قرض سے تعبیر کیا۔ باقی اللہ بندے کے مال کا محتاج نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب، یہ لفظ سین تاکید کے لیے ہے، لفظ سین تاکید کے لیے ہے کہ ہم ضرور بے ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، ہم ضرور لکھتے ہیں، یعنی ان کی اس بات کو ہم نے لکھ لیا۔ دیکھیں لکھنا کنایہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سزا دیں گے، لکھنا کنایہ ہے ہم ان کو سزا دیں گے۔ زبانی بات ہوتی ہے، بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی طرف دیکھتے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جیسے انسان کسی چیز کو لکھ لے وہ مقدمہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم نے تمہارے اس کفریہ بات کو لکھ دیا اور ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، سزا دیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے تو انبیاء کو قتل کیا ناحق طور پر۔ تو نیچے لکھے ترقی من التکذیب الی القتل، ترقی من التکذیب الی القتل، یہ تو تکذیب سے ترقی کس کی طرف ہو گئی؟ قتل کی طرف ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو صرف انہوں نے جھٹلایا، اور اب اللہ نے کہا تم نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے، تم نے تو انبیاء کو قتل کیا۔ تو تکذیب سے کس کی طرف ترقی ہے؟ قتل کی طرف، یعنی ترقی من الادنی الی الاعلی، کہ ایک تو اللہ کو انہوں نے فقیر کہا معاذ اللہ، اور اس سے بڑا جرم انہوں نے وقت کے نبیوں کو قتل کیا، اور وہ بھی ناحق۔ تو بغیر حق کے لیے مزید جو ہے نا وہ قناعت کے لیے اور مزید ان کے فعل کے برے ہونے کو بیان کرنے کے لیے، تشنیع کے لیے، قباحت کے لیے مزید قبح کو بیان کیا۔ نبی کو قتل کرنا وہ بھی ناحق۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، گستاخی کا انجام، اور ہم کہیں گے ان سے چکھو تم جلانے والے عذاب کو۔ جیسے انہوں نے جملہ کہا مسلمانوں کو جلانے کے لیے کہ اللہ غریب ہے ہم مالدار، تو اللہ عذاب بھی ایسا دے گا جو ان کے جسموں اور دلوں کو جلائے گا۔ تو یہ یہود دونوں کے گستاخ ہیں، اللہ کے بھی گستاخ ہیں، نبیوں کے بھی گستاخ ہیں۔ اللہ کے گستاخ خدا کو فقیر کہہ رہے ہیں، نبیوں کے گستاخ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہود دونوں کے گستاخ ہیں، خدا کے بھی اور خدا کے
رسولوں کے بھی، جو دونوں کا گستاخ ہو پھر اس کی سزا بھی جہنم کی آگ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، سبب عذاب، اور یہ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ کنایا ان کے اعمال سے کہ جو انہوں نے یہ عمل کیے اس کے بدلے اللہ ان کو سزا دے رہا ہے۔ ان اللہ سے پہلے وَعْلَمُوا معذوف ہے، وَعْلَمُوا جان لو، ان اللہ لیس بظلام للعبید، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا بندوں پر، اللہ نہیں ہے ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں دیکھیں ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ظلم اللہ کرتا ہے، یعنی معاذ اللہ اللہ گویا ظلام نہیں ہے ظالم ہے، حالانکہ اللہ ظلام بھی نہیں ہے اور اللہ ظالم بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مبالغہ اس لیے استعمال ہوا، اللہ رب العزت کی ہر صفت کامل ہے، اگر بالفرض و محال ظلم بھی اللہ کی صفت ہوتی تو یہ بھی کامل ہوتی، اللہ ظالم نہ ہوتا ظلام ہوتا۔ اللہ کی ہر صفت کامل ہے، تو اگر ظلم اللہ کی صفت ہوتی تو یہ بھی کمال کے ساتھ ہوتی کہ اللہ ظلام ہوتا، لیکن یہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ عادل ہے، اس لیے نفی کر دی کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیں ہر آدمی ظلم اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے نا، کوئی غریب آدمی ہے، تنگ دست آدمی ہے، وہ ظلم کرے گا تھپڑ مارے گا، بادشاہ ظلم کرتا ہے تو جیل میں ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، بادشاہ صرف تھپڑ پر اکتفا نہیں کرتا، تو اللہ بھی اگر ظلم کرتا تو پھر اللہ ظالم نہ ہوتا بلکہ ظلام ہوتا۔ تو بات سمجھیے، تو اللہ کی ہر صفت مبالغے کے ساتھ ہے، تو اگر اللہ کی صفت ہوتی تو ظلام ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں۔ عبارت لکھیں نفی الظلم یستلزم العدل، نفی الظلم یستلزم العدل، تفسیر مظہری، ظلم کی جو نفی ہے یہ عدل کو مستلزم ہے، تو جب اللہ ظالم نہیں ہے تو کیا مطلب اللہ عادل ہے، تو جب ظلم کی نفی ہو گئی تو یہ اللہ کے لیے تعریف خوب کہ اللہ بہت زیادہ عدل کرنے والا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الیہم، الذین سے پہلے ہم معذوف ہے، ہم الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا کہ یقیناً اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان کہ ہم نہ ایمان لے کر آئیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لے کر آئے ہمارے پاس ایسی قربانی تأکلہ النار جس کو آگ کھا لے، یہاں تک کہ وہ لے کر آئے ہمارے پاس ایسی قربانی جس کو آگ کھا لے۔ قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، جواب شکوہ، فرما دیجئے یقیناً تمہارے پاس آئے رسول ہماری جانب سے واضح دلائل لے کر، وبالذی قلتم اور وہ چیز بھی لے کر جو تم نے کہی، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم نے کہی، فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، پس تم نے کیوں ان کو قتل کیا اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دیکھیں یہاں سے یہود نے اپنی طرف سے ایک غلط شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم کسی بھی نبی پر ایمان نہ لاؤ یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی لے کر آئے جس کو آگ کھا لے۔ یہود نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر قربانی کرے اس کو پہاڑ پہ رکھیں اور آگ اس کو جلائے تب ہم ایمان لے کر آئیں گے، ورنہ ہم اس پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا؟ بتاؤ کس کتاب میں، کس کتاب میں یہ حکم ہے کہ نبی پر ایمان تب لاؤ جب نبی کی قربانی کو آگ جلا دے؟ اس بات کا حکم اللہ نے تمہیں کہاں دیا؟ تو اللہ نے کہیں یہ حکم نہیں دیا، انہوں نے اللہ پر یہ جھوٹ بولا۔ پھر اللہ نے کہا یہ لوگ تو اتنے جھوٹے ہیں، انہوں نے اس سے بڑا جھوٹ بھی کیا، انہوں تو نبیوں کو قتل کیا، یعنی اتنا بڑا جھوٹ، یہ تو ایسے جھوٹے عیار مکار ہیں اور دین کے دشمن ہیں، اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو انہوں نے پہلے قتل بھی کیا۔ نبیوں پر ایمان تو دور کی بات ہے، یہ تو نبیوں کے قاتل ہیں۔
انہوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم نہ ایمان لے کر آئیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لے کر آئے ہمارے پاس ایسی قربانی جس کو آگ کھا لے۔ فرما دیجئے یقیناً آئے تمہارے پاس رسول میری جانب سے واضح دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم کہتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی لے کر آئے، تو بس تم نے پھر کیوں نبیوں کو قتل کیا؟ اگر تم سچے ہو کہ ہم نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں تو نبی جب تمہارے پاس آئے تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، تسلی رسول، پس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ کے بعد ہے فَلَا تَحْزَن، فَلَا تَحْزَن، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَلَا تَحْزَن، آپ غمگین نہ ہوں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً انہوں نے جھٹلایا آپ سے پہلے رسولوں کو بھی، جاؤ بالبینات، جب وہ لے کر آئے واضح دلائل، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو فَلَا تَحْزَن، آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ جو فقط کذبہ میں فا ہے نا، یہ فا تعلیلیہ ہے، جزائیہ نہیں ہے۔ فقط کذبہ کا فا تعلیلیہ ہے، یہ جزائیہ نہیں ہے، یہ علت بیان کر رہا ہے، جزا ہے فلا تحزن۔ تو فقط کذبہ جزا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو اس کا مطلب پہلوں کو بھی جھٹلایا، یہ جزا نہیں ہے۔ جزا کیا ہے؟ فلا تحزن، اور فقط کذبہ میں فا تعلیلیہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ غمگین نہ ہو، انہوں نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی جھٹلایا۔ جب رسول ان کے پاس آئے بالبینات، کیا لے کر آئے؟ واضح دلائل۔ اب یہاں عنوان لکھیں، جاؤ بالبینات کا موانع از تکذیب، موانع از تکذیب، جھٹلانے سے موانع ان کے پاس موجود تھے۔ مانع نمبر 1 بالبینات، والزبر مانع نمبر 2، والکتاب المنیر مانع نمبر 3، تین معنی ان کے پاس موجود تھے۔ رسول ان کے پاس دلائل لائے، صحیفے لائے، روشن کتابیں لائی، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اعادہ مضمون جہاد۔ اب یہاں جو انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، آگے حکم ہے اب ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، اس لیے کہ ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ فرما دیجئے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تفصیل جزا، پر جو دور کر دیا گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، یقیناً وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ تو دھوکے کا ساز و سامان ہے، دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دیکھیں یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یاد رکھیں ایک دن ان پر موت آنے والی ہے، اور جب موت آئے گی تو انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اب کامیاب انسان کون ہے؟ جو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ دیکھیں لوگ آج کہتے ہیں کامیاب وہ ہیں جس کے پاس ڈگری موجود ہے، کامیاب وہ ہے جس نے انگریز کی تعلیم حاصل کی ہے، کامیاب وہ ہے جس نے لارڈ میکالے کا نصاب پڑھا ہے یا امریکہ برطانیہ سے پڑھ کر آیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلے گیا۔ تو کامیاب انسان کون ہے؟ جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا۔ یہاں رد ہے ان بعض صوفیاء کا بھی جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں نہ جنت چاہیے نہ ہمیں جہنم کا ڈر، ہمیں تو جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ نے اپنی رضا کو یہ فرما دیا ہے کہ جس سے میں راضی ہوں گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اس لیے جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، احادیث میں اس کا تذکرہ آیا، تو یہ ایک مسنون عمل ہے۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اعادہ ہر دو مضمون، اعادہ ہر دو مضمون، جہاد و انفاق، اس میں جہاد اور انفاق ہر دو مضمون کا کیا ہے؟ اعادہ ہے۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ،
ضرور بے ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بالیقین ضرور بے ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، تکلیف دہ باتیں زیادہ، تکلیف دہ باتیں کثرت کے ساتھ تم ان سے سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دیکھیں اس آیت میں جہاد اور انفاق کے دونوں مضمونوں کا اعادہ ہے۔ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا ضرور بے ضرور تم آزمائے جاؤ گے مالوں کے ساتھ، تو مال کے ساتھ نیچے انفاق، وَأَنفُسِكُمْ جانوں کے ساتھ، تو یہ جہاد ہے، جہاد بالنفس، اور اموال جہاد بالمال، تو گویا تمہیں مال بھی خرچ کرنا ہوگا اور تمہیں اللہ کے راستے میں جان بھی دینی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ضرور بے ضرور تم سنو گے ان اہل کتاب کی باتیں اور مشرکین کی ایسی باتیں جس سے تمہیں کیا ہوں گی؟ تکلیف ہوگی۔ یعنی ان یہود و نصارہ کا تو کام یہی ہے، یہ تمہیں ایسی باتیں کریں گے جس سے تمہیں اذیت پہنچے گی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، اور یقیناً یہ تو بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے یہی حکم تھا، جہاد کا حکم تو مدینے میں آیا نا، تو مکی زندگی میں یہی حکم تھا کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو گویا یہ جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا اس سے پہلے صبر اور تقوی کا حکم تھا۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں جہاد کے حکم نازل ہونے کے بعد حکم ہے کہ جہاد کا حکم آ گیا، اب تم جان اور مال کے ساتھ کرو، اگر یہ تمہیں کوئی اذیت بھی دیں تو تم برداشت کرو، صبر کرو، تقوی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ یعنی اس طرح کی اذیتیں ان لوگوں نے پہلے لوگوں کو بھی دی ہیں، لہٰذا اگر یہ ابھی بھی تمہیں کوئی اذیت دیں تو تم اس کو برداشت کرو، اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا۔ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ زجر برائے احبار و رہبان یہود، زجر برائے احبار و رہبان یہود، یہود اور نصارہ کے جو علماء اور پیشوا ہیں ان پر زجر۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا عہد ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ تم ضرور بے ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنے پشت کے پیچھے، پرے پشت انہوں نے اس کو پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور انہوں نے خریدا اس کے بدلے میں تھوڑا ثمن، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ پس بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہود و نصارہ کے علماء کو زجر ہے کہ تم سے تو اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم ان کتابوں پر ایمان لے کر آؤ اور لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس کو چھپاؤ نہیں، لیکن یہود و نصارہ کے علماء نے، پیشواؤں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو انہوں نے چھپا دیا، لوگوں کے سامنے اس حق بات کو بیان نہیں کیا، تو کتمان حق بھی کیا، تلبیس حق بھی کیا۔ کتمان حق کیا، حق کو چھپایا عوام سے، تلبیس حق کیا پڑھے لکھے لوگوں سے، ان کے سامنے بات کو خلط ملط کر دیا۔ وہ کہتے تھے بھئی بشارت تو آئی ہے کتاب میں، کہتے نہیں یہ مطلب نہیں، یہ مطلب، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب، تو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے خلط ملط کیا اور عوام کے سامنے کتمان کیا۔ دیکھیں قرآن کریم میں 3 وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک تو جو وعدہ ہے وہ عہد الستو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا تھا اور تمام ارواح سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا ذکر سورہ اعراف
آیت نمبر 172 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، دوسرا جو عہد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو تم نے حضور پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ دوسرا عہد، اور تیسرا یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ تیسرا عہد اللہ نے لیا تھا یہود و نصارہ کے علماء سے کہ تم نے حق بات کو بیان کرنا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ تو کتنے عہد ہیں؟ 3۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ تشریح میثاق، اللہ نے جو عہد لیا اس عہد کی تشریح کیا ہے کہ تم ضرور بے ضرور بیان کرو۔ تو لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید ثقیلہ ہے، تمام لوگوں کے سامنے، یعنی صرف مسلمانوں کو، صرف اپنوں کو نہیں، تمام کو تم بیان کرو اور نہ چھپاؤ۔ لیکن انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا۔ پسے پشت یہ کنایا ہے عدم توجہ سے، جب کسی چیز پر توجہ نہ کی جائے اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے تم نے تو میری بات کو، میرے حکم کو اپنے پسے پشت ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے توجہ نہیں کی اور اس کے بدلے میں انہوں نے تھوڑا سمن لے لیا، یعنی شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں مال اور رشوت لے کر دین میں تحریف کی۔ لا تحسبن الذین یفرحون، آپ مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خوش ہوتے ہیں بما اتو، اس کے ساتھ جو انہوں نے کرتوت کیے، جو خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ بریکٹ میں جو انہوں نے کیے، یعنی جو انہوں نے کرتوت کیے، جو کام کیے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اب مت گمان کرو ان کے بارے میں نجات پانے کا جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے یہ نجات نہیں پائیں گے اور ان کے لیے تو عذاب ہوگا دردناک۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ تردید ہے خاص طور پر منافقین کی اور ضمناً یہود و نصارہ کی بھی، کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ الذین یفرحون، کہ آپ مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں، بما اتو، اس کے ساتھ جو انہوں نے کیے، یعنی جو انہوں نے کرتوت کیے، جو کام کیے اس پر خوش ہوتے ہم نے اچھے کام کیے، حالانکہ جو کچھ انہوں نے کیا انہوں نے برا کیا۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے، کام کیے نہیں ہیں اور یہ پسند کر رہے ہیں، سخی نہیں ہے لوگ ان کو سخی کہیں، ہیں بزدل اور لوگ ان کو بہادر کہیں۔ تو اب انہوں نے خود غزوہ احد میں اور اس میں شرکت نہیں کی، لیکن تمنا یہ رکھتے تھے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں، بہادر اور شجاع کہیں، مال خرچ کرتے نہیں تھے، امید رکھتے تھے لوگ ہمیں سخی کہیں، عبادت دل سے کرتے نہیں تھے، امید رکھتے تھے لوگ ہمیں پکا مسلمان کہیں۔ بات سمجھ رہے ہو کہ یفرحون، وہ خوش ہوتے تھے بما اتو، اس کے ساتھ جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے کرتوت کیے اس پر خوش ہو رہے ہم نے اچھے کام کیے، حالانکہ انہوں نے جو کیا انہوں نے وہ برا کیا۔ اسی طرح یہود نے جو کیا، انہوں نے جو تحریف کی، تلبیس اور کتمان کیا، انہوں نے برا کیا۔ اس سے معلوم ہوا انسان اگر کوئی کام نہ کرے تو یہ امید نہ رکھے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ ہمیشہ تعریف اور حمد تب ہوتی ہے جب انسان کچھ کرے۔ صرف امیدیں رکھنے سے، دعوے کرنے سے انسان قابل تعریف نہیں ہوتا، صرف دعویٰ کافی نہیں، عمل ہو۔ دعوے تو یہ تمام کرتے ہیں جتنے بھی سیاست میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم آئیں گے دودھ کی نہریں بہا دیں گے، جنت کی طرح محلات تمہارے لیے بنا دیں گے۔ وہ نہریں کیا بہاتے ہیں، وہ پینے کا پانی سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ وہ کیا گھر بنائیں گے، کرائے اتنے کر کے گھر کی چھت سے بھی محروم کریں گے۔ 2 ٹائم کی روٹی کیا دیں گے، اتنی مہنگائی کریں گے کہ وہ 1 ٹائم کی کھانا بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ ان کا زبانی جمع خرچ ہے۔ تو یحبون، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے۔ دیکھیں کام دوسرے کرتے ہیں اور تختی اپنے نام کی لگا لیتے ہیں۔ کام پچھلی حکومتوں نے کیا اور انہوں نے تختیاں اپنی لگا لی، ہم نے یہ کیا۔ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، مت گمان کرو کہ یہ نجات پالیں گے اللہ کے عذاب سے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وللہ ملک السماوات والارض، ملکیت باری تعالی، ملکیت باری تعالی اور مضمون توحید، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ کے لیے بادشاہت یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو عذاب دے گا اللہ قادر ہے۔ زمین آسمان پر اللہ کی بادشاہت، جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا تو بادشاہ اپنی ملک میں تصرف کر سکتا ہے نا، انسان جس چیز کا مالک ہے اس میں جو تصرف کرے کر سکتا ہے، اللہ زمین آسمان کا بادشاہ تو جو تصرف کرے گا اللہ وہ کر سکتا ہے۔ بھائی کیسے کرے گا؟ آگے جواب دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ مالک بھی ہیں، اور دیکھیں بسا اوقات انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن قادر نہیں ہوتا، مالک ہوتا ہے کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی قدرت نہیں ہوتی، تو کہا اللہ مالک بھی ہے اور اللہ قادر بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض دلیل عقلی بر توحید، اللہ رب العزت کی توحید پر عقلی دلائل، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، اور بدل بدل کر آنا رات اور دن کا، اختلاف بدل بدل کر، دیکھیں کبھی رات آ رہی ہے پھر دن، پھر رات پھر دن، ہر دن میں تبدیلی ہو رہی ہے، رات گھٹتی جا رہی ہے، کبھی دن بڑھتا جا رہا ہے، بدل بدل کے اللہ لے کر آ رہا ہے۔ تو لآیات لأولی الالباب، یہ دلائل ہیں، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ نیچے لکھے مستفیدین، جو شریعت سے فائدہ لینے والے ہیں ان کے لیے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، اولو الالباب کے اوصاف۔ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایک عقل مند وہ ہے جسے میں اور آپ کہیں عقل مند، ایک وہ ہے جسے اللہ فرمائے عقل مند۔ تو خدا کسے عقل مند کہتا ہے؟ نمبر ایک، وصف نمبر ایک، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، اور پہلو کے بل، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور پہلو کے بل۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وصف نمبر دو، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، ربنا سے پہلے یقولون، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا ان کو باطلاً بے فائدہ، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں محفوظ کر، ہمیں بچا دے جہنم کے عذاب سے۔ دیکھیں اولو الالباب کا پہلا وصف کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام، قعود اور پہلو پر۔ یہ اشارہ ہے تعمیم اوقات، تعمیم اوقات یعنی ہر وقت ذکر کرتے ہیں، اور تعمیم احوال، ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو ذکر ہوگا، نہیں، بلکہ ہر حالت میں، کھڑے ہیں تب بھی ذکر، بیٹھے ہیں تب بھی، پہلو کے بل تب بھی۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے شرائط نہیں ہے۔ دیکھیں نماز کے لیے شرط قبلہ رخ ہو، وقت داخل ہو، باوضو ہو، سطر ڈھکا ہوا ہو، لیکن ذکر کے لیے قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، وضو نہ بھی ہو، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک عبادت کے ساتھ کثرت کی قید ہے، اور وہ ذکر کی ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ قیام کا ذکر پہلے کیا کیونکہ قیام کی حالت افضل حالت ہے نا، اور قعود کی اس کی بنسبت ادنا ہے، اور جنوب کی حالت اس کی بنسبت ادنا ہے۔ اب دیکھیں ان تینوں کا ذکر کیا اور کسی حالت کا نہیں کیا، کیونکہ اس میں تمام احوال آ گئے۔ انسان کی حالتیں عموماً یہ تین ہوتی ہیں، یا کھڑا، یا بیٹھا، یا لیٹا، اس کے علاوہ کوئی چوتھی حالت نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اس میں شامل ہے۔ نمبر دو، وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ غور و فکر کے بعد دیکھیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ صرف غور و فکر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کے بعد اللہ کو پہچان کر، ایمان لا کر جہنم سے بچنا ضروری۔ آج کے سائنسدان غور و فکر تو کر رہے ہیں، اتنے سیارے ہیں، آسمان اتنا بڑا، زمین اتنی بڑی، سورج چکر لگا رہا ہے نہیں لگا رہا، زمین گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی، کون سا سیارہ کہاں پر ہے، غور تو کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ غور تو کر رہے ہیں لیکن جہنم سے پناہ نہیں مانگ رہے۔ صرف غور کرنا کافی نہیں ہے، غور کرنے کے بعد، مصنوع کے دیکھنے کے بعد سانے کو پہچاننا یہ ضروری ہے۔ تو وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش پر، اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقتا، نتیجہ فکر، وہ کہتے ہیں اے اللہ تو نے نہیں بنایا اس کو بے فائدہ۔ سبحانک فقنا، معروض نمبر ایک، اولو الالباب کی جو دعا ہے تو ان میں پہلی دعا اولو الالباب کی معروض نمبر ایک، یعنی پہلی دعا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔
रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार, मारूज नंबर 2, दूसरी दुआ, ए अल्लाह यकीनन जिसको तूने जहन्नुम में दाखिल कर दिया, फ़क़द अख़ज़ैता, यकीनन तूने उसको रुस्वा कर दिया। मालूम हुआ जहन्नुम में जाने से इंसान रुस्वा होता है, अमेरिका दुबई का चक्कर न लगाने से रुस्वा नहीं होता, दौलत पैसा ओहदे के न होने से रुस्वा नहीं होता, जहन्नुम में जाने से इंसान रुस्वा होता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं है ज़ालिमों के लिए कोई मददगार। यानी ऐसा नहीं है कि जहन्नुम में जाएंगे और इनको वहाँ से कोई नजात दे देगा। अल्लाह ने फरमाया ये ज़ालिम है और ज़ालिम का कोई मदद नहीं करेगा। रब्बना इन्नना समिअना, मारूज नंबर 3, तीसरी दुआ, ए अल्लाह यकीनन हमने सुन लिया, मुनादियाँ युनादी, कि एक पुकारने वाला पुकार रहा था ईमान की तरफ, पुकारने वाला पुकार रहा था, निदा दे रहा था ईमान की तरफ, अन आमिनू बिरब्बिकुम, कि तुम ईमान लेकर आओ अपने रब पर, फ़आमन्ना, बस ए अल्लाह हमने ईमान लाया, ए अल्लाह हमने ईमान लाया। अब यहाँ मुनादियन, पुकारने वाला पुकार रहा था, इससे क्या मुराद है? मुनादियन से मुराद यह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं, इंसान को बुलाते हैं जन्नत की तरफ। यह नंबर 2 कुरान करीम मुराद है। कुरान करीम की दावत वो इंसान को पुकार रही है कि इंसान ईमान लेकर आए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना, मारूज नंबर 4, चौथी दुआ, ए अल्लाह तू मुआफ़ कर दे ज़ुनूबना, हमारे गुनाह, वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और ए अल्लाह तू मिटा दे हमारे सय्यिआत को, हमारी लग़ज़िशों को, हमारी लग़ज़िशों को, गुनाहों को तू मिटा दे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और तू हमें मौत दे नेकोकारों के साथ, यानी मौत देकर हमारा शुमार करवा नेकोकारों के साथ। असल इबारत यूँ है, वतवफ़्फ़ना मअदूदीन मअल अबरार, वतवफ़्फ़ना मअदूदीन मअल अबरार, ए अल्लाह तू हमें मौत देकर हमारा शुमार किस में करवा? नेकोकारों में करवा। फ़ग़फ़िर लना, ये मासी से इज्तिनाब, ए अल्लाह तू हमारे गुनाह माफ़ कर, ज़ुनूबना, कबीरा गुनाह, कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, सग़ीरा गुनाह, बड़े गुनाह भी माफ़ कर, और ए अल्लाह हमारे छोटे गुनाह भी माफ़ कर। कफ़िर ये बाब तफ़ईल से है और ये कसरत सग़ाइर की तरफ इशारा है। कफ़िर यानी बार बार हमारे मिटा, तो सग़ीरा गुनाह इंसान से ज़्यादा होते हैं, बार बार होते हैं, तो इसीलिए बाब तफ़ईल में इशारा इस तरफ है, या अल्लाह कसरत सग़ाइर जो हमसे हो तो ए अल्लाह तू उन्हें भी मिटा दे। रब्बना व आतिना, मारूज़ नंबर 5, पाँचवीं दुआ, ए अल्लाह तू हमें अता कर मा वअदतना अला रुसुलिका, जो तूने वादा किया है अपने रसूलों की ज़बानी, तर्जुमा लिखे रसूलों की ज़बानी, रसूलों की ज़बानी जो तूने हमसे वादा किया हमें अता कर। व आतिना माँ के नीचे लिखे सवाब, ए अल्लाह हमें वो सवाब अता कर जिसका वादा तूने अपने रसूलों से किया है, और न तू हमें रुस्वा करना क़यामत के दिन, और यकीनन तू अपने वादे के बरखिलाफ़ नहीं करता। तो मालूम हुआ असल रुस्वाई कहाँ की है? क़यामत के दिन की रुस्वाई है। देखिए दुनिया में इंसान रुस्वा होगा एक आदमी के सामने, 10 के सामने, क्लास में 50 के सामने। क़यामत के दिन हज़रत आदम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सामने रुस्वा होगा, तमाम इंसानों के सामने होगा, वो बड़ी रुस्वाई है। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, इजाबत दुआ का बयान, बस अल्लाह ताला ने कबूल कर दी इनकी दुआ, अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की। अन्नी ला उज़ीउ, इससे पहले क़ाइलन, अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की इस हाल में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, ला उज़ीउ अमल आमिलिम मिनकुम, मैं नहीं ज़ाया करूँगा तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। मिन ज़करिन औ उन्सा लिखे कानून मुसावात, बराबरी का कानून है अल्लाह के यहाँ, मुज़क्कर अमल करे या मुअन्नस, अल्लाह सब के अमल को कबूल करता है। बाज़ुकुम मिन बाज़िन, तुम में से बाज़ से हैं, नीचे लिखे यानी तुम एक ही हो, तुम एक ही हो।
تم ایک ہی ہو، یعنی تم مذکر ہو یا مؤنث ہو، تم سب پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، تو تم سب بنو آدم ہو، ایک ہی ہو، اللہ سب کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو بعضکم من بعض علت مساوات، ما قبل میں تھا نا قانون مساوات، اللہ مذکر مؤنث سب کی بات قبول کرے گا، علت مساوات تم ایک ہی ہو، مرد ہو یا عورت، اللہ سب کی بات کو لے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہر جگہ مردوں کو خطاب ہوتا ہے، ہمیں تو خطاب نہیں ہوتا، تو قرآن میں اس آیت میں من ذکر ان کے ساتھ او انسا، مردوں کو بھی خطاب کیا اور عورتوں کو بھی خطاب کیا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، مضمون جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور انہیں اذیتیں دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا، اور وہ لڑے، وقتلوا، اور شہید کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور بے ضرور مٹا دوں گا ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ضرور بے ضرور انہیں داخل کروں گا باغات میں جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ثواب ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ تو بہترین بدلہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہاجروا و اخرجوا، اوصاف مقربین، مقرب لوگوں کے اوصاف کیا ہیں؟ ہاجروا صفت نمبر 1، اخرجوا نمبر 2، اوذوا نمبر 3، وقاتلوا نمبر 4۔ تو مقربین کے کتنے اوصاف ہیں؟ 4۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ ثمرہ اول، جب یہ 4 اوصاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ 2 ثمرات عطا کریں گے۔ ثمرہ اول گناہوں کو مٹائیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ ثمرہ دوم، کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں باغات میں داخل کریں گے، ثوابا من عند اللہ، ثمرہ ثالث، تیسرا ثمرہ کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ بطور ثواب کے تمہارے لیے بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں تو بہترین ٹھکانہ ہے اور بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، تنبیہ مومنین و تسلی مومنین، نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، جنہوں نے کفر کیا ان کا چلنا پھرنا شہروں میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تو چند روز کی بہار ہے، یہ تو چند روز کی بہار ہے، چند دن کا فائدہ ہے۔ متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، اور یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں اللہ ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کافر لوگ شہروں میں گھوم رہے ہیں، ان کے پاس آج کے الفاظ میں گاڑیاں، دولت، پیسہ، جائیداد سب کچھ ہے، تو یہ تو بڑے عیش و عشرت میں ہیں، تو جواب دیا متاع قلیل، یہ تو چند دن کی بہار ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ جہنم ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، اگر ایک آدمی کسی کو کہہ دے کہ بھئی تم یہ چند دن، 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو خوب عیش و عشرت دے، فائدہ ہے ہر چیز کے تم فائدہ لو، لیکن اس کے بعد اس کے لیے سزا پھانسی کی ہے، یا اس کے بعد اس کے لیے عمر قید جیل کی سزا ہے، تو یہ 2 مہینے نفع کا کوئی فائدہ ہوا؟ اسی طرح کفار کی زندگی 40-50 سال، لیکن اس کے بعد ابد الآباد کی جہنم ہے۔ مسلمان 30-40 سال 50 سال مشقت میں، لیکن اس کے بعد ابد الآباد کی راحت اور جنت ہے۔ اس لیے کہا متاع قلیل، یہ فائدہ ہے چند روز۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، بشارت مومنین، ایمان والوں کے لیے بشارت، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، نزلا من عند اللہ، یہ بطور مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے۔ دیکھیں مہمان نوازی کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اس سے بڑا انسان کے لیے کیا اعزاز؟ آج اگر کوئی استاد شیخ کسی شاگرد کی دعوت کرے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے استاد نے فلاں نے میری دعوت کی، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اللہ کسی کی مہمان نوازی کرے۔
نمبر 2، ہر انسان مہمان نوازی کرتا ہے اپنی وسعت کے مطابق نا۔ 1000 روپے والا اپنی وسعت میں مہمان نوازی کرے گا، 10,000 والا اپنے میں، لاکھ والا اپنے میں، تو اللہ رب العزت مہمان نوازی کرے گا اپنی وسعت کے مطابق۔ نمبر 3، مہمان جو ہوتا ہے نا اس کو غم نہیں ہوتا۔ غم کس کو ہوتا ہے؟ میزبان کو ہوتا ہے۔ مہمان تو آئے گا، دسترخوان پہ بیٹھے گا، سارا غم کس کو ہے؟ کھانا کم نہ ہو جائے، ٹھنڈا نہ ہو جائے، کوئی چیز کم نہ پڑ جائے، تو کہا اللہ مہمان نوازی کرے گا، تو گویا خوب اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نہایت بہتر ہے، للابرار کس کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مدح مومنین اہل کتاب۔ اہل کتاب میں جو ایمان لے کر آئے ان کی تعریف۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، اس حال میں کہ وہ جھکنے والے اللہ کے سامنے، اس حال میں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگ جو اہل کتاب میں ایمان لے کر آئے، تو ان کی صفت کیا ہے؟ پہلے نبیوں پر بھی ایمان لائے، حضور پر بھی ایمان لائے، اور دل سے ایمان لے کر آئے کہ جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے، ان میں نفاق نہیں ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں لیتے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا ثمن، یعنی جو دیگر اہل کتاب یہود و نصارہ کے وہ تحریف کرتے ہیں، یہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد حساب لینے والا ہے یعنی موت کے بعد حساب شروع ہو جاتا ہے۔ یا نمبر 2، انسان کی زندگی تو کیا ہے؟ مختصر ہے، جیسے ہی اس کی زندگی پوری ہو گئی تو اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، خلاصہ اس صورت، اس میں ساری صورت کا خلاصہ ہے، 4 چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، اے ایمان والو، یعنی ایمان لے کر آؤ۔ نمبر 2، اصبروا، صبر کرو، نیچے لکھے فی نفسہ، اپنی ذات کے اعتبار سے صبر کرو جب بھی کوئی مصیبت آئے۔ وصابروا، اور مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، اور مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، دشمن سے جب مقابلہ ہو تب بھی ثابت قدم رہو۔ ورابطوا، اور سرحدوں کی حفاظت کرو، رابطوا، سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان لے کر آؤ، یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جو ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے کے بعد صبر کرو اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی جو مصیبت تکلیف آئے صبر کرو۔ پھر آگے حکم دیا دشمن کے مقابلے میں بھی کیا کرو؟ صبر کرو، ڈٹے رہو، جہاد کے دوران اگر آزمائشیں آئیں تو تم اس پہ صبر کرو۔ اور آخر میں کہا ورابطوا، اور دشمن کے مقابلے میں سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اصل میں رباط کہتے ہیں سرحد پہ کی حفاظت کرنا، سرحد پہ پہرا دینا، اور اسی طرح رباط کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا پالنا جہاد کے لیے، تو گھوڑے پالو، اسباب تیار کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اگر یہ چاروں اوصاف